تمام دوستوں کو پلانٹ کارنر میں خوش آمدید۔ آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے بحریہ ٹاؤن۔ بحریہ ٹاؤن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاؤسنگ گروپ ہے، اور میں یہ کہنے میں شاید غلط نہ ہوں کہ ایشیا میں جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اور گھروں کی جو تعمیر ہے اس میں ایک نئی جدت اور ایک نیا ڈیزائن لے کے آیا ہے۔ اس سے پہلے بہت سی گورنمنٹ سوسائٹیز جو تھی وہ یہ اسکیمز بناتی تھی، لیکن بحریہ ٹاؤن نے اس سیکٹر میں آ کے اس کو ایک نیا رنگ اور ایک نیا سٹائل فراہم کیا ہے۔ آج جن چیزوں پہ ہم بات کریں گے وہ بڑی بڑی 3 پہلو ہیں اس کے جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بحریہ ٹاؤن کا پشاور آنا، اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی خصوصیات، اور اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کے نقصانات، اور تیسرا جو پہلو ہوگا وہ بحریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد پشاور کے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہیں وہ، اسلام آباد اور باقی جو باقی جو ہاؤسنگ سیکٹر ہیں راولپنڈی، اسلام آباد اور باقی شہروں میں اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا۔ دوستوں، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصے سے کافی آوازیں آ رہی ہیں مختلف حلقوں کی طرف سے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں لانچ ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں کئی دفعہ اس کا اعلان کیا گیا، کئی دفعہ اس کی مارکیٹنگ کی گئی، لیکن پھر یہ خبر خاموش ہو گئی۔ لیکن آج کل مختلف حلقوں سے اور مختلف ذرائع سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن اگلے چند مہینوں میں پشاور میں ایک بہت بڑا افتتاح کرنے والا ہے۔ اس خبر کے پیچھے زمینوں کی وہ خریداریاں ہیں جو کہ پشاور کے مختلف علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ اس خریداریوں کا ثبوت ہمیں اس سلسلے میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ باسی جو ہیں پشاور کے، وہ اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بحریہ ٹاؤن جب کسی بھی شہر کا رخ کرتا ہے تو وہ ایک بڑا رقبہ جو ہے وہ خریدتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایکوائر کرتا ہے، اور چاہے وہ خوشی سے ہو یا زور زبردستی سے، یہ بھی الزامات ہیں مختلف علاقوں میں، لیکن وہ جب قبضہ لے لیتا ہے تو اس پہ اپنی اسکیم بناتا ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، اور وہ جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی زمین کا جو رقبہ ہے وہ اس کے لیے بہت بڑے رقبے پہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کافی خبریں آ رہی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کورٹ کیس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ستمبر کے مہینے میں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے اس بات کو جو ہے تو وہ تقویت ملتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن آج نہیں تو کل پشاور میں آنے والا ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کے پشاور میں آنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی کچھ اچھی یا خصوصیات، اس کے گڈ فیچرز پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میرے خیال میں ایشیا میں جو ایک اچھی ہاؤسنگ اسکیم یا اچھے گھر کو خواب، یا یہ اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے ایک نیا خواب جو ہے تو لوگوں کو دکھایا، اور پھر اس کی تکمیل بھی کر دی گئی۔ سب سے پہلے یہ راولپنڈی میں لانچ ہوا، اور اس کا نام بھی ایک بحری افواج کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیا گیا، وہاں سے بحریہ نے آغاز کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پنڈی، اسلام آباد میں بحریہ کے مختلف پروجیکٹس ہم نے دیکھے۔ بحریہ جہاں پہ اچھی رہائش اپنے باسیوں کے لیے پرووائڈ کرتا ہے، وہاں پہ اس کے کچھ مختلف پوائنٹس بھی ایسے ہیں جو قابل اعتراض کے قابل ہیں، اور وہ یہ پوائنٹس ہیں کہ بحریہ پر الزامات یہ لگائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی فائل نہیں چلتی وہاں یہ فائل کو پہیے لگا دیتے ہیں، اور جہاں پہ قبضہ نہیں ملتا وہاں پہ یہ زبردستی سے بھی کام لیتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال ہم نے کراچی میں دیکھی، اور اس کی حالیہ مثال ماضی میں ہم دے چکے ہیں کہ راولپنڈی کے آس پاس کے علاقوں میں جن لوگوں
جن لوگوں نے اپنی زمینیں بیچنے سے انکار کیا ان کے ساتھ زور زبردستی کی گئی. تو ایک طرح سے یہ اس کے وہ عوامل ہیں کہ جس پہ جو اعتراض کے قابل ہیں، جس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے. اب آئیے کوئی اچھی باتوں کی طرف کہ بحریہ کی وہ خصوصیات جو ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی. جیسے دوستو، بحریہ جب سے پاکستان میں اس نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے تو اس نے گھروں کی تعمیرات یا آبادی کو ایک نیا تصور دیا ہے. ہاؤسنگ اسکیم پہلے پاکستان کی یا گورنمنٹ کی جو ہاؤسنگ اسکیم تھی اس کو پہلے دیکھا جائے تو ایک زمین کا ٹکڑا لے دیا جاتا تھا اور اس پہ کچھ نہ کچھ کٹائی وٹائی کر کے پلاٹس دے دیے جاتے تھے. وہ بھی بہت وقت پہ نہیں دیے جاتے تھے. بحریہ نے آ کے ایک یورپین یا مغربی تصور دیا جہاں پہ نہ صرف وہ گھر دیتے تھے بلکہ گھر کے ساتھ پارکس، مسجد، کمرشل ایریاز، اس کے ساتھ قبرستان اور اسکول، ہسپتال، زندگی کی وہ تمام خصوصیات جو ایک زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس کی طرف بڑھتا ہوا رجحان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹرز جو تھے وہ بھی اس گیم میں آ گئے. تو اینڈ یوزرز کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا اور انویسٹرز میں اس میں آنے لگے اور انویسٹرز نے بھی پیسہ کمایا. حاصل اصول یہ ہوا کہ لوگوں نے پیسہ بھی کمایا اور لوگوں نے گھر بھی بنائے. پھر اس نے جو ہے تو تیار گھروں کا تصور بھی دیا، وہ بھی بہت کامیابی سے چلا. بزنس ماڈل بہت اچھا اس لیے تھا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ بلک پہ ایک چیز خریدتے ہیں، بناتے ہیں تو وہ آپ کو کم پڑتی ہے، اس پہ خرچہ آپ کا کم آتا ہے بنسبت اگر آپ ایک ایک کر کے چیز خریدیں یا ہر کوئی اپنی چیز خریدے. اس سلسلے میں جو تیار گھروں کا پروجیکٹ تھا وہ بھی بہت اچھا گیا مختلف شہروں میں اور لوگوں کو بنسبت بہتر گھر اور جلدی گھر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری پوائنٹس کی طرف جو کہ ہے بحریہ ٹاؤن کا پشاور میں آنا. بحریہ ٹاؤن جو ہے تو وہ پورے پاکستان میں اپنی تعمیرات میں مصروف ہے. پشاور میں وہ واحد جگہ تھی بڑے شہروں میں جہاں پہ بحریہ کا نام نہیں تھا. کچھ سال قبل انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پشاور میں بحریہ ٹاؤن کو لانچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی تقریب بھی کی گئی اور بہت زیادہ اس کی مارکیٹنگ کی گئی، لیکن پھر ایک لمبے عرصے تک خاموشی اختیار کی گئی. اس خاموشی کے پیچھے کیا عوامل ہیں وہ اس وقت میں ضروری نہیں سمجھتا کہ جس پہ بات کی جائے، لیکن ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہفتوں سے اس بات کو بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن پشاور میں آنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن کے لیے زمین کی خریداری جو ہے تو وہ زور و شور سے جاری ہے اور مختلف حلقے اور مختلف ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے تو وہ پشاور میں لانچ ہو رہا ہے، جس کے لیے بھاری زمینیں جو ہیں تو وہ خریدی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس زمینوں کی خریداری میں جیسے باقی پاکستان میں زور زبردستی اور خوشی کے ساتھ ساتھ یہ زمینیں جو ہیں تو خریدی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ جو ہے تو جو ڈی ایچ اے کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس پہ زیادہ پڑتا جا رہا ہے. کیونکہ جب بھی یہ خبر آتی ہے کہ بحریہ پشاور میں لانچ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے کی جو پرائس ہے جو بہت اوپر چلی گئی ہے، اس میں اسٹیبلٹی اور کئی سیکٹرز پہ تو وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. کیونکہ جیسے ہی بحریہ پشاور لانچ ہوگا تو ڈی ایچ اے میں جتنا بھی انویسٹر ہے جنہوں نے اس کا جتنا بھی جوس تھا وہ نکالنا تھا وہ نکال لیا، وہ اب ڈی ایچ اے کی طرف موو کر جائیں گے. وہ بحریہ کی طرف رخ کر جائیں گے. جب بحریہ کی طرف تمام انویسٹمنٹ چلی جائے گی تو ڈی ایچ اے میں صرف اور صرف اینڈ یوزر جو ہے تو وہ رہ جائے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سے کئی فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ کمپٹیشن ہو جائے گا. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ پشاور میں
کوئی اتنی خاص کمپٹیشن نہیں ہے ہاؤسنگ سیکٹر کا. ایک تو پشاور بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اس میں کوئی اتنی قابل دید سوسائٹیز نہیں ہیں. صرف یکا دکا حیات آباد، ڈیفنس اور ورسک روڈ پہ کچھ پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں، لیکن کوئی قابل دید سوسائٹیز نہیں ہیں جس میں انسان جو ہے تو اپنے گھر بنانے کا خواب پورا کر سکے. جس کی وجہ سے اس بحریہ ٹاؤن پشاور میں آنے کی وجہ سے کمپٹیشن کو تقویت ملے گی اور نئی جدت اور اچھی سے اچھی سہولیات فراہم کی جائیں گی اینڈ یوزرز کو، گھر بنانے والوں کو. اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے لوگوں کا جو پیسہ، جو انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اسلام آباد، پنڈی، لاہور، گجرانوالہ، ملتان، اس طرح کئی جو دور انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے، وہ انویسٹمنٹ لگتا یہ ہے کہ پی کے لوگ جو ہے تو وہاں سے نکال کر بحریہ ٹاؤن پشاور میں ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے وہاں کی ایک اچھی خاصی مارکیٹ جو ہے تو وہ تھوڑی ہل جائے گی، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر یا نسبتاً جو انویسٹمنٹ ہے وہ کے پی کے لوگوں کی ہے. اس سے جیسے میں نے پہلے کہا کمپٹیشن کو بھی تقویت ملے گی، لیکن اس سے پرائسز بھی اوپر جا سکتی ہیں. تو یہ ایک اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ہے تو مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا اور اچھے سے اینڈ یوزر کے لیے یہ اچھی ہی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کچھ سوسائٹیز پہ لوگ جو ہے تو وہ اپنی فائلز یا اپنی زمینیں بیچنے لگیں گے، جس سے اس کی مارکیٹ کو ایک دھچکا لگ سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سیریس دھچکا لگے گا، کیونکہ راولپنڈی اسلام آباد میں کے پی کے کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے تو وہ پڑی ہوئی ہے. یہ انویسٹمنٹ پشاور بحریہ ٹاؤن میں آنے سے پشاور بحریہ ٹاؤن کو ایک بوسٹ ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی لوگ جو ہیں تو وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب جو ہے تو یہ پروجیکٹ لانچ ہو اور اس میں وہ سرمایہ کاری کریں اور اپنے لیے گھر بنائیں. میرے خیال سے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اس کی اور جیسے ہی بحریہ ٹاؤن لانچ ہوتا ہے اس کے متعلق ہم اور ویڈیوز اور اس پہ اور گفتگو شنید آپ کے لیے لے کے آئیں گے. آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ.